یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ ساری دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہوئی ہے یہ۔ اس کے ذلیل و خوار ہونے کی دو وجہ بنی ہے۔ ایک وجہ تو نبیوں کو قتل کرنا، 99 سال جو اس قوم کی حکومت رہی ہے تو اس حکومت کے دوران اس نے بے شمار انبیاء علیہ السلام کا قتل کیا۔ انبیاء علیہ السلام جیسے برگزیدہ لوگوں کو اس قوم نے نہیں چھوڑا تو ہم انسانوں کو چھوڑیں گے؟ عام لوگوں کو چھوڑیں گے؟ جب نبیوں کا قتل عام ان لوگوں نے کیا تو انسانوں کو قتل عام نہیں کریں گے؟ اور یہ دنیا کی غلط فہمی ہے۔ دنیا سوچ رہی ہے اور جو لوگ ان کے آقا بنے ہوئے ہیں، جو ان کو اپنی نعمتوں سے اور اپنی دولتوں سے اور اپنے ہتھیاروں سے اور اپنی میزائل اور راکٹوں سے نواز رہے ہیں، وہ غلط فہمی میں ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں کیونکہ یہ مظلوم ہے اور فلسطین ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے، وہ اپنی قبریں کھود رہے ہیں ان کا ساتھ دے کر کے۔ یہ صرف فلسطین ان کا ہدف نہیں ہے، صرف اسلام ان کا ہدف نہیں ہے، ان کا ہدف ساری دنیا کے اندر حکمرانی کرنا ہے۔ ان کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے کہ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ساری دنیا کے بادشاہ تھے، ساری دنیا کے حاکم تھے، اپنے تخت شاہی پر بیٹھ کر کے ساری دنیا کا سفر کیا کرتے تھے، تو یہ اس تلاش میں ہے کہ ہمیں کسی طرح سے اس فلسطین کو تباہ و برباد کرنے کے بعد میں ہیکل سلیمانی مل جائے تو ہم بھی ساری دنیا کے اندر اس ہیکل سلیمانی کی برکت سے ساری دنیا کے اندر حکومت کریں اور ساری دنیا کو اپنا کیا بنائیں؟ غلام بنائیں۔ ساری دنیا کو یہ غلام بنانے کی پلاننگ میں، اور ان کا یہ کہنا کہ ہمارے آباء اور اجداد نے اس سرزمین پر حکومت کی ہے، لہٰذا ہم اس زمین پر حکومت کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اگر اس قانون کو اور اس فارمولے کو اپنا لیا جائے تو ساری دنیا کا نظام تہس نہس ہو جائے گا۔ ایک دنیا تو بدل چکی ہے، بہت کچھ تبدیلی، بدلاؤ اور چینجز اس دنیا کے اندر آ چکا ہے۔ اگر ہر جگہ کے رہنے والے باشندے یہ قانون فالو کر لیں گے کہ بھائی فلاں جگہ پر ہمارے رہنماؤں نے یا ہماری قوم کے لوگوں نے حکومت کی ہے، لہٰذا یہاں پر رہتے ہوئے ہم حکومت کریں گے، تو ساری دنیا کا نظام تہس نہس ہو جائے گا۔ امریکہ کے اندر جن لوگوں کی حکومت ہے وہ حکومت ختم ہو جائے گی، خطرے میں پڑ جائے گی۔ وہاں کے باشندے جن کے پرکھوں نے اور جن کے بزرگوں نے پہلے حکومت کی ہے، وہ لوگ کہیں گے کہ بھائی ہم یہاں زیادہ حکومت کرنے کے حقدار ہیں۔ ہمارے اپنے ملک کے اندر جو لوگ یہاں پر باشندے ہیں وہ کہیں گے کہ بھائی پہلے مغلوں نے حکومت کی ہے، لہٰذا ہم یہاں پر کیا ہے؟ حکومت کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ کسی اور ملک کے باشندے کہیں گے کہ بھئی پہلے ہمارے خاندان کے لوگوں نے یہاں حکومت کی ہے، لہٰذا ہم یہاں حکومت کرنے کے کیا ہے؟ زیادہ حقدار ہیں۔ ساری دنیا کے اندر خون خرابہ ہو جائے گا، لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے، فتنہ فساد ہو جائیں گے، دنیا کا نظام تہس نہس ہو جائے گا۔ لہٰذا ان کا یہ کہنا کہ ہمارے بزرگوں نے یہاں حکومت کی ہے، ہم حکومت کے زیادہ حقدار ہیں، سراسر غلط ہے۔ تو ان کا ظلم و جور، ان کی ظلم و بربریت رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اور یہ وہ درندے ہیں کہ جن کے پاس ترس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، درندگی کی حد اور انتہا ہے۔ ان کو معصوم بچوں کو بلبلاتے ہوئے ترس نہیں آتا، ان کو عورتوں کو روتے ہوئے، خون میں لہو لہان اور لت پت ہوتی ہوئی عورتوں کو دیکھتے ہوئے ان کو ترس نہیں آتا۔ ایک باپ اپنے چار بچوں کو شہید ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، ان کو دفن کر رہا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ان کو ترس نہیں آتا۔ 4000 سے زائد لوگوں کو یہ شہید کر چکے ہیں، اس میں 1400 بچے اور 1600 عورتیں ایسی ہیں جن کو یہ اس دنیا سے آخرت میں پہنچا چکے ہیں اور جن کو شہید کر چکے ہیں، اور 17000 افراد وہ ہیں جن کو یہ زخمی کر چکے ہیں، اور 6 لاکھ افراد وہ ہیں جن کو اس جگہ کو چھوڑنے پر یہ لوگ مجبور کر چکے ہیں۔ دیکھیں آپ کتنا ظلم ہے، کتنی بربریت ہے۔ دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے سورما آئے، بہت بڑے بڑے ظالم اور جابر آئے، اس زمین پر، اس سرزمین پر، آسمان کے نیچے چنگیز خان جیسا ظالم بادشاہ بھی آیا، ہلاکو خان جیسا بربریت اور ظالم بادشاہ بھی آیا، اور بے شمار بادشاہ ایسا آئے جنہوں نے اس دنیا کے اندر خون خرابہ کیا، اس دنیا کے نظام کو تہس نہس کیا، لیکن ایسا ظلم و بربریت آج تک دنیا نے نہیں دیکھا۔ انسان اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھاتا ہے تو آسمان میں فضا دیکھنے کی بجائے اس کو وہ راکٹ، وہ میزائلیں اور وہ ہوائی جہاز آسمان سے گولہ اور بمباری برساتے ہوئے نظر آئے۔ گھروں کے گھر تباہ و برباد کر دیے گئے، خاندان کے خاندان اجاڑ دیے گئے، لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا، لاکھوں لوگوں کو گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، اور ساری دنیا، ساری انسانیت صرف ان کے خوراک اور پانی کے انتظام اور بندوبست میں لگی ہوئی ہے۔ ارے اس وقت ان کو ضرورت ہے اپنے بچاؤ کرنے کی، دفاع کرنے کی، ان تک وہ سارے ساز و سامان پہنچائے جائیں جن سے وہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ دشمن جن چیزوں کے ذریعے ان پر وار کر رہا ہے وہ چیزیں ان کے پاس پہنچائی جائیں تاکہ وہ ان چیزوں کے ذریعے اپنی کیا کر سکیں؟ حفاظت کر سکیں۔ اور اس سور کے بچے کو، اس حرام خور اسرائیلی نسل اولاد کو یہ وارننگ دی جائے انسانیت کے ناطے، ساری دنیا کے ممالک اس کو یہ وارننگ دیں کہ خبردار، اگر تم نے کسی بھی انسان کی جان لینے کی کوشش کی اور کسی بھی فلسطینی انسان کو زخمی کرنے کی کوشش کی یا ان کے جان اور مال کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ لوگ مذمتی بیان جاری کر رہے ہیں،
لوگ مذمتی باتیں بیان کر رہے ہیں، لیکن 3 ہفتے سے زیادہ ہو گئے ہیں، کوئی ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں، اس ظالم کو کوئی روکنے کے لیے تیار نہیں، اس ظالم پر کوئی قدغن لگانے کے لیے تیار نہیں، کوئی جنگ بندی کے لیے تیار نہیں۔ کہاں گئی ہے انسانیت؟ کہاں گئے ہیں سارے لوگ؟ یہ کیسا ظلم ہے؟ ایسا ظلم اگر ہمارے اپنے وطن کے اندر ہو، یا ہمارے اپنے محلے اور گلی کوچوں کے اندر ہو، ہمارے اپنے رشتہ دار اور پریوار کے اندر ہو، ہمارے اپنے گھروں کے اندر ہو، برداشت کریں گے؟ کسی بھی صورت پر برداشت نہیں کریں گے۔ اس لیے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں۔